اب تحقیق جب آپ کرتے ہیں آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ تحقیق کے کام میں آپ کو فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں؟ تحقیق کے کام میں جو فوائد اہم حاصل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ خود بتائیں گے کہ یہ فوائد بھی ہیں، لیکن میں نے جو تحقیق کے فوائد کو کاؤنٹ کیا ہے ان کی تعداد 14 بنتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 14 ہیں، ان 14 تعداد کو ملا کے ممکن ہے گروپس بنا کے آپ 5 پہ لے آئیں، 4 پہ لے آئیں، ممکن ہے تھوڑا اسے اور آپ کھولیں تو 14 سے آگے بڑھ جائے، لیکن اہم باتیں جو آپ کو تحقیق سے حاصل ہوتی ہیں، جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تحقیق کرنے سے پہلے جو آپ کو بات حاصل ہوگی وہ ہے نئی معلومات کا حصول۔ تحقیق کے اصولوں کے مطابق تحقیق کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کے پاس پہلے جتنی معلومات ہیں، آپ کے پاس جو پہلے جتنا علم ہے، آپ نے شروع سے لے کر صرف سے لے کر دورہ حدیث تک جتنا علم حاصل کیا، جو پڑھا، یا اس کے علاوہ آپ کا جو خارجی مطالعہ ہے، آپ کو جو علم حاصل ہوا، اب تحقیق میں جب آپ بیٹھیں گے تو تحقیق میں وہ جتنا علم آپ نے 8 سال تک حاصل کیا اور خارجی مطالعہ جتنا بھی آپ نے حاصل کیا، تحقیق میں اس سے زیادہ فائدہ، زیادہ معلومات، زیادہ علم آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ جتنا پڑھ چکے ہیں، پھر آپ جب تحقیق کے لیے بیٹھتے ہیں، تحقیق میں آپ کے پچھلے علم میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ نے تحقیق کی ہی نہیں ہے۔ تحقیق میں ہم نے اپنے اندر جھانک کر خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پہلے جو ہمارے پاس علم تھا اساتذہ کرام سے جو ہمیں حاصل ہوا، کیا اس علم میں کچھ اضافہ بھی ہوا؟ اگر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تحقیق کے اصولوں کے مطابق کر لی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات، جو دوسرا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا تحقیق سے، اصل ماخذ تک رسائی۔ آپ جب تحقیق کریں گے تو پہلے جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، تحقیق میں آپ اصل ماخذ تک پہنچیں گے۔ آپ نے ایک مسئلہ میں پڑھا کہ اس میں 3 مذاہب ہیں، حنفیہ کے نزدیک یہ ہے، مالکیہ کے نزدیک یہ ہے، شافعی کے نزدیک یہ ہے، یا دیگر مذاہب بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ کا پیپر، آپ کو نمبر مل جاتے ہیں۔ اتنا تو آپ کو کافی ہوتا ہے نمبر حاصل کرنے کے لیے، آپ نے مذاہب یاد کر لیے۔ لیکن جب آپ تحقیق، اسی مسئلہ میں تحقیق کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تحقیق میں ان مذاہب کے اصل ماخذ کیا ہیں وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی تحقیق کی ہے اور اس کا یہ سے فائدہ حاصل ہوا ہے کہ یہ اصل ماخذ تک پہنچ چکا ہے، کہ واقعی یہ مالکیہ کا یہ موقف ہے، واقعی حنابلہ کا یہ موقف ہے، یہ درست ہے۔ اصل ماخذ تک پہنچ کر ان دلائل کو دیکھیں گے اور ان کو پرکھیں گے تو پھر تحقیق کا فائدہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ فوائد میں سے جو تیسرا فائدہ ہے، آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تحقیق کے فوائد میں سے کیا ہے کہ کارکردگی میں اضافہ۔ اس سے پہلے آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ اگر آپ کی کارکردگی مجموعی طور پر 60% رہی ہے، پھر آپ جب تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کی وہ کارکردگی 60 سے ابو ہونی چاہیے، کم از کم چلیں 70% تو ہو، کہ 10% آپ کی پہلے والی کارکردگی میں اضافہ ہوا، اب آپ کی کارکردگی 60 سے 70% تک آ گئی، 80%، 90% آ گئی، تو پھر ہم کہیں گے کہ تحقیق بندے نے کی ہے۔ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے، یہ ہم اپنے آپ سے، ہر محقق اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے آپ سے سوال کرے گا، تو اپنے آپ کو جو بندہ بہتر سمجھ سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کیسے ہیں۔ اور جو چوتھا فائدہ حاصل ہوگا، حقیقت سے آگاہی۔ تحقیق کے بعد
ہمیں حقیقت تک رسائی اور آگاہی حاصل ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہم کیا بنا رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے، اور حقیقت ہے کیا، حق ہے کیا، سچ ہے کیا۔ اور جو 5ویں نمبر پر توہمات سے چھٹکارا، پہلے ہمیں بہت سارے وہم ہوتے ہیں، یعنی کہ بات کلیئر نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان میں گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم شک شبے کا شکار ہوتے ہیں، بات ایک جانب نہیں ٹھہرتی، دل ایک جانب ٹھہرتا نہیں، پکا نہیں ہوتا۔ تحقیق کے بعد آپ ایک نقطے پر بالکل آ کر رک جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، حق کو قبول کر لیں گے آپ، اور آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ لیکن بعد میں نے پہلے کیا، فل سٹاپ نہیں لگانا، دروازہ کھول کے رکھنا ہے، لیکن آپ کو دلی سکون مل جائے گا۔ توہمات سے چھٹکارا ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، یہ تحقیق کے فوائد میں سے فائدہ ہے۔ اچھا، چھٹا جو فائدہ ہے، تعصبات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم تعصبات کا شکار ہوتے ہیں۔ تعصبات کیا ہوتے ہیں کہ اپنے ہم خیال کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو ہمارا ہم خیال نہیں ہوتا ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اسے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ہم جب تحقیق کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ نے اپنے آپ کو محقق کے طور پر آپ نے مدرسے میں آپ نے مقید نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نکل جائیں بازار میں، آپ نکل جائیں گلی محلے میں، آپ نکل جائیں سیاسی پارٹیوں میں، آپ نکل جائیں مختلف ممالک میں، عالمی منڈیوں میں نکل جائیں، آپ سائنس ٹیکنالوجی میں نکل جائیں، لوگوں کو جو مسائل ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پورے معاشرے میں پھیل جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ محقق کی حیثیت سے دنیا کے ہر مسئلے میں عالم ہونے کی حیثیت سے آپ نے حق اور سچ بتانا ہے، محقق کا یہ کام ہوتا ہے۔ عوام کی خدمت کریں، دنیا کے رہنما بنیں، تحقیق سے جو شکوک و شبہات، جو محقق نہیں ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، انہوں نے جو شبہات عوام میں پیدا کیے، معاشرہ میں پیدا کیے، دنیا میں پیدا کیے، میں نے ان شبہات کو ختم کر کے حق سچ تلاش کر کے میں نے پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ اس حیثیت سے آپ باہر نکلیں۔ تو وہ جو محققین ہوتے ہیں بعض تعصبات کا شکار ہوتے ہیں، اپنے ہم خیال، ہم فکر کی سوچ کو قبول کرتے ہیں، بے شک غلط ہی کیوں نہ ہو، باقی سب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تحقیق کے دوران آپ نے اس طرح کا بالکل نہیں سوچنا، آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ کو حق ثابت کرنا پڑے گا، ثابت نہیں، ثابت ہے حق، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، حق ثابت ہے، آپ نے ثبوت نہیں دینا، آپ نے کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ آپ کو جب سکون ملے گا، آپ پھر سکون سے حق سچ بتا سکیں گے، تو تعصبات کا شکار نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تعصبات کا جب ہم شکار ہوتے ہیں پھر ہم ریسرچ نہیں کر سکتے، تحقیق نہیں کر سکتے۔ آپ نے سب کو دیکھنا ہے۔ اب چونکہ آپ 8 سال تک پڑھ چکے ہیں، آپ کے پاس اتنی صلاحیتیں آ چکی ہیں کہ آپ ہر طرح کے جو افکار ہیں ان کا مطالعہ کر کے صحیح فکر آپ سامنے لا سکتے ہیں۔ نمبر 7 جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، صحیح و غلط کی پہچان حاصل ہونی چاہیے تحقیق کے بعد۔ تحقیق کے فوائد میں سے کیا ہے؟ صحیح و غلط کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ تحقیق کے بعد آپ بتا سکیں کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ اور نمبر 8 ندامت سے بچاؤ۔ جب ہم بات بغیر تحقیق کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے جناب یوٹیوب کھولی، فلاں سے فلاں علامہ فلاں مفتی فلاں محقق یہ وہ، اگر آپ کسی کی بات پر یقین کر کے من و عن بات اپنے مضمون میں، اپنے مقالہ میں لکھ دیتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ بات وہاں ہوتی نہیں ہے، اس سے کہیں سہو ہوا، یا اس نے کسی کا چوری کیا، کسی کا سن کے لکھ لیا، کسی پر اعتماد کیا، خود تحقیق نہیں کی،
تو آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب آپ تحقیق کے بعد کسی چیز کو لکھیں گے آپ ندامت سے بچ جائیں گے، یہ فائدہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ اور نمبر 9، علم میں وسعت و گہرائی کا پیدا ہونا۔ ٹھیک ہے، نئی معلومات کو اصول میں نے عرض کیا، تو نئی معلومات حاصل جو ہوں گی تو اس کے بعد علم میں وسعت اور گہرائی آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ معلومات تو آپ کے پاس ہوں گی، لیکن تحقیق کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان معلومات کی گہرائی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس جو علم ہوتا ہے، آپ کا علم اتنا گہرا اور اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو پہلے نہیں ہوتی۔ یہ تحقیق کے فوائد میں سے بہت زبردست فائدہ ہے۔ اور نمبر 10، صلاحیتوں کا نکھرنا۔ اس سے پہلے آپ میں صلاحیتیں ہیں، لیکن آپ کی صلاحیتیں کب نکھریں گی؟ جب کسی ایک نقطے پر آپ تحقیق کے اصولوں کے مطابق تحقیق کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر واقعی صلاحیتیں ہیں۔ آپ کے اندر اگر صلاحیتیں ہیں، آپ تحقیق کے میدان میں قدم نہیں رکھتے، تحقیق کو تحقیقی اصولوں کے مطابق تحقیق نہیں کرتے، تو آپ کی وہ صلاحیتیں کنویں کے اندر بند رہیں گی، مٹی پڑ جائے گی، ختم ہو جائیں گی، دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی صلاحیتوں کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 11، صحیح نتائج تک رسائی۔ اچھا، تحقیق کے بعد آپ کچھ نتیجہ بھی نکالیں، بے نتیجہ تحقیق نہیں ہوتی۔ آپ ایک رزلٹ بھی دیں، آپ ایک فائنلی ڈیسیژن بھی دیں، ایک فیصلہ آپ کو دینا چاہیے تحقیق کے بعد۔ اگر آپ یہ صحیح نتیجہ تک پہنچتے ہیں، اچھا نتیجہ تو نکل آئے گا، لیکن صحیح نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، لیکن 2 + 2 آپ 6 کر دیں گے تو اس کا مطلب نتیجہ تو نکل آیا نا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ 6 آیا، لیکن کیا آیا؟ الٹا آیا ہے۔ نتیجہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن نتیجہ تحقیق کے اصولوں کے مطابق کریں گے 2 + 2 4 ہی آئے گا۔ یعنی کہ نتیجہ آئے لیکن نتیجہ درست آنا چاہیے، یہ تحقیق ہے۔ صرف نتیجہ نہیں نکالنا، صحیح درست نتیجہ ہم نے دینا ہے، اور تحقیق کے اصولوں کے مطابق ہوگا تو لازمی درست نتیجہ آئے گا۔ نمبر 12، جمود کا خاتمہ۔ میں نے وہ شروع میں کہا تھا کہ فل سٹاپ نہیں لگانا، فل سٹاپ نہیں لگانا، جو حق بات ہے میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو میں نے کر دینی ہے۔ تحقیق کے اصولوں کے مطابق میری سوچ غلط تھی، مجھے مان لینا چاہیے کہ یہ سوچ غلط ہے، اور جو دروازہ میں نے جوش میں آ کر بند کر دیا تھا کہ بس جی حرف آخر ہے، اس کے بعد نہیں جی تحقیق کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو جمود ختم کرنا ہے، فل سٹاپ ہٹا دینا ہے، دروازے کھول دینے ہیں کہ مخلوق کی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ یہ حق یہ ہے۔ حق اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جسے ہم حق کہتے ہیں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کہتے ہیں، جسے ہم حق کہتے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق کہتے ہیں۔ در حقیقت جسے ہم حق کہتے ہیں وہ پردہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے لاکھوں پردے ہوتے ہیں۔ ہم سے زیادہ صلاحیت والا آئے گا تو وہ کہے گا نہیں جی اس پردے کو ہٹا، کہے گا یہ تو پردہ ہے، حق تو یہ ہے۔ اس سے بڑھ کر جو صلاحیت والا آئے گا وہ کہے گا نہیں جی جس کو آپ کہہ رہے تھے نا حق یہ تو پردہ ہے، اس کو کھول کے کہے گا حق یہ ہے۔ لیکن حق کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہم سے جو پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کے مطابق۔ آپ یہ نہیں ذہن میں لائیں کہ میں کوئی قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں، قرآن حدیث میں آپ کے معاشرے میں جو تحقیق کے ضابطے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور 13ویں نمبر پر جو فائدہ حاصل ہوتا ہے تحقیق کا، وہ صحیح نظریات کی سچائی کا ادراک۔ جو آپ کی سوچ ہے، فکر ہے، جو آپ کے نظریات ہیں، تحقیق کے بعد
صحیح جو نظریات ہیں ان کا ادراک، ان کا علم حاصل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور جب صحیح نظریات کا ادراک ہوگا تو جو غلط ہیں ان کو بھول جانا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے. اور نمبر 14، باطل اور جھوٹ کا رد. تحقیق کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو باطل اور جو جھوٹ ہوتا ہے ہم نے کیا کر دینا، اس کا رد، آٹومیٹک اس کا رد ہو جائے گا. تو یہ تحقیق کے جو 14 فوائد جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی تحقیق کے میدان میں جب آپ قدم رکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ فائدہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں.